آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز میں خبر یہ ہے کہ غزہ خرید کر اپنی ملکیت میں لائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیان پر قائم ہیں، غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم ہیں۔ مشرق وسطی میں زمین کی تقسیم پر غور ہو سکتا ہے، خیال رکھیں گے کہ فلسطینیوں کا قتل نہ ہو۔ مشرق وسطی فلسطینیوں کی بسانے پر آمادہ ہوگا۔ سعودی ولی عہد اور مصری صدر سے بات کروں گا۔ تعمیر نو کے لیے مشرق وسطی کی ریاستوں کو حصہ دے سکتے ہیں۔ غزہ کو مستقبل کے لیے اچھا مقام بنائیں گے۔ روسی صدر پیوٹن سے مناسب وقت پر ملاقات ہوگی۔ امریکہ درآمد ہونے والے سٹیل ایلومینیم پر 25% ٹیرف کا اعلان آج ہوگا۔ امریکی صدر نے خلیج میکسیکو کو خلیج امریکہ قرار دے دیا۔ خلیج میکسیکو کو خلیج امریکہ قرار دینے کے اعلامیے پر دستخط کر دیے گئے۔ حماس کی امریکی صدر کی جانب سے غزہ خرید کر ملکیت بنانے سے متعلق بیان کی شدید مذمت کی گئی۔ فلسطینیوں کو اپنی زمین سے بے دخل کرنے کی سازشیں ناکام بنائیں گے۔ فلسطینی عوام اپنے علاقے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، حماس کی جانب سے یہ بیان دیا گیا۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نیٹزم کوریڈور سے نکل گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے شناخت ظاہر کیے بغیر حماس کو نیٹزم میں انخلا پر آگاہ کر دیا ہے۔ انخلا والے علاقوں میں پولیس تعینات کی گئی، جبکہ کوریڈور سے اسرائیلی فوج کے انخلا پر حماس کا جشن۔ شمالی غزہ صلاح الدین اسٹریٹ میں بڑے پیمانے پر بے گھر فلسطینیوں کی واپسی۔ خبر یہ ہے کہ برطانوی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے شناخت ظاہر کیے بغیر حماس کو نیٹزم سے انخلا پر آگاہ کر دیا ہے۔ انخلا والے علاقے میں پولیس تعینات کی گئی ہے۔ کوریڈور سے اسرائیلی فوج کے انخلا پر حماس کا بھی جشن۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی۔ نو آبادیاتی انداز سے فلسطین کے خاتمے کی اسکیم کا حصہ مغرب کے منصوبہ خطے میں تباہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ فلسطینیوں کی نقل مکانی مشرق وسطی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی تیونس اور ترکی کے ہم منصبوں کے ساتھ غزہ کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی نو آبادیاتی انداز میں فلسطین کے خاتمے کی اسکیم کا حصہ مغرب کے منصوبہ خطے میں تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو غزہ کے خلاف برسر پیکار۔ غزہ پر ٹرمپ کا منصوبہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو برسوں بعد سامنے آیا۔ منصوبے میں اتنی جان ہے کہ یہ غزہ کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ غزہ سے فلسطینیوں کے انخلا کے لیے ٹرمپ کا اپنا منصوبہ ہے، اسرائیل کا اپنا ہے۔ امریکی دورے کے اختتام پر نیتن یاہو کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ غزہ کے مستقبل کے لیے اسرائیل اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی نہیں کہا ہے کہ اسرائیل امریکی افواج کو غزہ میں بھیجیں گے۔ نیتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کا معاملہ۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتیوں پر غور کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے 5 ہائی کورٹ سے سینئر ججوں کے نام طلب کیے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کا یہ معاملہ ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتیوں پر غور بھی کیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے خلاف ہڑتال کی کال مسترد کر دی گئی۔ بار کونسلز کا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قانونی برادری میں تقسیم پیدا کرنے کی سازش ناکام ہوگی اور عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ 26ویں یعنی ترمیم آئین کا حصہ ہے۔ ہر شہری کو اس کی پاسداری کرنی ہوگی۔ ہڑتال کے فیصلے کا اختیار صرف منتخب نمائندوں کو حاصل ہے۔ غیر منتخب عناصر کو وکلا مسترد کریں۔ وکلا برادری کو قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے متحد رہنا ہوگا۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ ہم قانونی برادری کے منتخب نمائندے عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے موقع پر انتشاری لوگوں کی کال کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ 26ویں یعنی ترمیم کو قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن رکن سینیٹر علی ظفر نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کے نام خط میں موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک جوڈیشل کمیشن اجلاس کو ملتوی کیا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کو لکھے خط میں سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ ججز کے ٹرانسفر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ تبدیل ہو گئی۔ ججز کے تبادل سے تاثر یہ ہے کہ سارا نظام بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں کے لیے بندوبست کیا گیا ہے۔ مناسب ہوگا کہ ججز کی سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک کمیشن اجلاس مؤخر کیا جائے۔ کمیشن نے اگر اجلاس کرنا ہی ہے تو ٹرانسفر شدہ ججز کو زیر غور نہ لایا جائے۔
बेंचेस के इख्तियारात के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। कहना था कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। रिपोर्ट देखिए। बेंचेस के इख्तियारात का केस 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा और खुली किताब, आंखें कान बंद नहीं कर सकते, किसी रेगुलर बेंच को आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नोट। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने नोट में कहा कि ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फ्री कैन को भी नोटिस जारी हो चुके हैं, ताहम तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नोट में लिखा कि आईनी तशरीह कम से कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं तरीके इंसाफ में इस वक्त भी बुजदार मॉडल चल रहा है। मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को जेल से नहीं निकाल सकती। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का यह कहना था कि पीटीआई का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के बजाय अपोजिशन की जमातों से भी लड़ रही है। मौजूदा लीडरशिप का इतना कद नहीं कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकें। फवाद चौधरी का यह कहना था कि पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात में मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, शाहिद खकन अब्बासी को शामिल करना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बचती है, दूसरी साइड को भी लचक दिखाना चाहिए। अदलिया में जारी खतूत के सिलसिले पर फवाद चौधरी का यह कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले सिस्टम को रिवर्स होना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि अभी तक जो सियासी हिकमत अमली जिस किस्म की वाइब्रेंसी होनी चाहिए थी वो तो नहीं है। अच्छा, अब इसके दरमियान जो पीटीआई की जो गलती है वो ये है कि जो नेशनल अलायंस अपोजिशन का आज से 6 महीने पहले बनना चाहिए था वो नहीं बन सका। जो तहरीक अकेले चलानी थी वो पिछले साल 9 फरवरी को चलाई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं चलाई गई। असल में पार्टी में टू बी फेयर विद इस वक्त एक बुजदार मॉडल नाफिज है, यानी वो ऐसे ज्यादातर लोगों के ऊपर पार्टी जो है वो उनको बड़े ओहदों के ऊपर वो है जो फैसला साजी के लिए नहीं लगाए गए। तो ये मसाइल तो रहेंगे और उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। पार्टी इमरान खान को बाहर निकालने की पोजीशन में सच नहीं है।